خلاف شاید کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا, اور اس سے کمپرومائز کیا ہو رہا ہوتا ہے, کمپرومائز آپ کی ایک عام عورت یا ایک عام شہری جو ہوتا ہے جو وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے جو رائٹس ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. اسلام آباد کو اگر ہم ماڈل ضلع بنائیں اور یہ پورے پاکستان کو میسج دیں کہ کوئی بھی ورکر ہے اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ کم از کم انشور کروا دیا گیا ہے, تو یقین کنونشن ہے اس حوالے سے بھی, اور آگے چل کے کچھ اور پینلسٹ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اس حوالے. تو یقیناً ہم مل جل کر, ہمارا کام دیکھیں حکومت پہ تنقید کرنا صرف نہیں ہے, ہمارا کام ایک حکومت تعلق نہیں ہوتا, وی آر نان پارٹیزن آرگنائزیشن, اور ہم ہر لیول پہ مطلب ہم اس وقت ایس ایس ڈی او جو ہے وہ پورے پاکستان کی اسمبلیز کے ساتھ. Thank you very much. سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مختلف تھیمیٹک ایریاز پہ کام کر رہی ہے, ڈیموکریٹک اینڈ جسٹ گورننس, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی, جنڈر ایکوالٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ, ایکوٹی کے ایشوز خواتین فیس کرتی ہیں کام کرنے والی جگہوں پر, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کام کرنے والی جگہوں پر ماحول کو سازگار بنا سکیں. لوگ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, جرنلسٹ ہیں, یعنی خواتین جو مختلف واکس آف لائف انڈیپینڈنٹلی بہت اچھا کام کر رہا ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ہیلتھ سیکٹر کا سروے کیا, ایک ایجوکیشن سیکٹر کا, بہت اویئر ہیں اباؤٹ دیئر ایشوز, بلکہ دے آر آلسو اسپیکنگ اپ فار دا. اس کے بعد وی ہیو اے پینل ڈسکشن جس میں ہمیں شیئر کریں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے انشور بناتا ہے ورک پلیس سیفٹی کو, اور کس قسم کے مزید لاز کی ضرورت ہے. ہمارا جو الائنس ہے they will present a charter of demand to all the stakeholders. The session I would start from Dr. Sobia Khatib. She's a clinical and working very diligently with the issues of women, not only working women but Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum honorable guest. Actually جو جب وومن کی بات ہوتی ہے تو being a woman میرے لیے ایک ہائی الرٹ مچ جاتا ہے, اور کہتی ہوں کہ آئی ان کو لیٹر آن بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا. اسپیسیفکلی جو میرا کنسرن ہوگا ٹاپ کون سے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو بات کی جائے کہ دنیا میں کس طرح سے ورکنگ وومن پہ اسٹارٹ سے 2021 بہت سی لیجسلیشن, بہت سی پالیسیز اور بہت سے ایسے ورک کیے والے سے بات کی کہ جو ہراسمنٹ, صرف ہراسمنٹ یہ نہیں تھا کہ اس میں ٹچ اور اس طرح کی چیزیں, تو اس پہ ایموشنل اور اکنامک ہراسمنٹ پہ ہمارے پاس 2010 کی رپورٹ میں اگر دیکھیں ہمارے پاس ڈپریشن ہائی لیول پہ ہائی لائٹڈ آتے ہیں. اور یہ کیوں آتے ہیں؟ وی آلریڈی نو کہ یہ سارے کے سارے ایشو پیدا نہیں ہے, ڈاکیومنٹ چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹرنٹی لیو کی لیجسلیشن پاس ہوئی ہے, لیکن اس کے پاس بل ہمارے پاس یہ ہماری پالیسیز اور اس میں موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیے میں بات کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایشو جڑے ہیں وہ وومن کی میرٹل لائف, ہماری ریلیشن شپ پہ دیکھتے ہیں, ہماری ہوم لائف پہ دیکھتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ساری چیزیں ہمیں کور کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کا آئیڈیا ہو جائے. پاکستان کے اندر میں پھر سے اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گی کہ ڈپریشن اور انزائٹی ورکنگ وومن کے جو نہیں دے رہی, تو میں آئی ایم ویری ہیپی کہ شی انڈرسٹینڈ مس غزالہ یہاں پہ موجود ہے, اور وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کو ڈسپلن. سو وہ جو نیکسٹ کی پلاننگ ہوگی اس میں سائیکولوجیکل ایشوز کو یقیناً ہائی لائٹ رکھیں گی کہ عورتیں کن کن چیزوں سے, اور ان کارنر یا کوئی ایسے آؤٹ لیٹ ڈیزائنڈ ہوں جس سے وومن بھی سیکیور ہو, میل اسپیشلی اس چیز کو انڈیور بنائے. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. آئی تھنک ہم ڈسکشن میں پھر شامل ہوں گے آپ کے ساتھ اور مزید چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس غزالہ صافی, ڈاکٹر صوبیہ, سید کوثر عباس, زہرا نقوی, سب سے پہلے تو آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو فار انوائٹنگ می ان سچ این امپورٹنٹ اوکیزن. میں ابھی جو بات سن رہا تھا ڈاکٹر صوبیہ کی, وہ یہ تھی کہ ایکٹ جو ہے 2010 کا پاس ہوا ہے. ایکچولی پاکستان از ون آف دوز کنٹریز کہ جہاں جو قانون ہے وہ بہت زیادہ ہیں. بے تحاشا ملکوں سے پاکستان آگے ہے قانون کی موجودگی میں. ایشو کا ہے وہ آپ سب لوگوں کو ہی پتہ ہے, اور ہم روزانہ اس کو کہتے بھی ہیں.
ایشو اس کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن میں ہے. اس کے لیے ہم آئی بلانگ ٹو دا گورنمنٹ سیکٹر، لیکن میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی کام کر چکا ہوں تقریباً کوئی 5 سال. پھر میں ورلڈ بینک میں رہا ہوں، پھر مین فیڈرل گورنمنٹ میں رہا ہوں. اس وقت میں ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ہوں. آپ یقین کریں کہ میرا سب سے جو رچ ایکسپیرینس ہے وہ اسلام آباد کا ہے، وہ کسی یو این آرگنائزیشنز کا نہیں ہے. کیونکہ لوگوں سے چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا، لوگوں سے کام لینا اس دنیا میں مشکل ترین، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ایٹیٹیوڈ ہے تھوڑا کہ ہم نوکری جب مل جائے تو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ اب ساری زندگی اب پینشن کر کے ہی نکلیں گے، نہ آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، نہ جزا کا معاملہ ہے نہ سزا کا معاملہ ہے. ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں سزا اور جزا کو انٹروڈیوس کروایا ہے. سزا سے ذرا باس جو ہے بدنام زیادہ ہو جاتا ہے، جزا ہی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ نے کام نہیں بھی کیا لیکن آپ کی تعریف کی جائے. لیکن اس طرح قومیں بنتی نہیں ہیں. قومیں بنتی ہیں قربانی دینے سے، قومیں بنتی ہیں آنیسٹی سے. اور آنیسٹی یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے، اور جو برا کام کرتا ہے اسے. ہمارے یہاں ایگزیکیوشن جو ہے وہ بڑی گراس روٹ لیول پہ ہے. اب اگر کوئی انسپیکٹر جنرل پولیس ہے یا پارلیمنٹیرین ہے، اس نے ایک پالیسی بنا دی ہے، لیکن اگر بالکل گراؤنڈ لیول پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو ان کی کتنی غلطی ہے اور کتنی غلطی نہیں ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. کیا انہوں نے میکینزمز بنائے ہیں اس قسم کی؟ کیا اپنے آپ کو رول ماڈل شو کیا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ سزا دیتے ہیں تو کیا وہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سو یہ ملا جلا ایک نظام ہے جس میں پارلیمنٹیرینز، ٹاپ باسز جس میں بھی شامل ہوں، ہم کو رول ماڈل کے طور پہ سامنے آنا ہے. تبھی تو وہ بیچارہ مالی، چپڑاسی، ڈرائیور یا لیڈی ہیلتھ ورکر جو بالکل گراس روٹ لیول پہ گھر گھر جا کے، یا پولیو ورکر جو 500 روپے لے کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کرے گا. کمنگ بیک ٹو الائنس اینڈ ایس ایس ڈی او، سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا جو میں نے آپ کی گفتگو ابھی سنی پچھلے 5-6 منٹ میں. یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. آپ نے اپنا کینوس بہت بڑھا لیا ہے. آپ ایک اور دو چیزیں اٹھائیں. آپ ایکوٹی پہ بھی ہیں، جسٹس پہ بھی ہیں، تمام پروونشل آرگنائزیشنز میں ہیں. اس طرح چیز محلول سی ہو جاتی ہے. وہ آپ سب کچھ کر کے پھر آپ کچھ اینڈ پہ شاید ٹارگیٹڈ اچیومنٹس نہیں مل پاتی. ایک چیز اٹھائیں، اس کی معراج تک جائیں، اس میں بالکل ایگزیکٹلی دیکھیں کہ آپ کے ٹارگیٹس کیا ہیں، آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں تمام شعبہ کے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو ایس ایس ڈی او جو کام کر رہا ہے، لیٹس جوائن ہینڈس ود دیم. اب یہ زہرا نقوی جب میرے پاس آئیں دفتر، تو میں ظاہر ہے ہم کورونا میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی سیمپلنگ، کبھی ویکسینیشن، کبھی ہیلتھ ایجوکیشن، پھر ڈینگی آ جاتا ہے، پولیو ہے، ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہے. مطلب ہیلتھ کے جتنے ایشوز ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جب مجھے بتایا تو مجھے اس کے بارے میں علم تو تھا، کیونکہ میں آئی ایل او میں کام کر چکا ہوں، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جو ورک پلیس کنڈیشنز کے بارے میں ایک باقاعدہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ جو ورک پلیس ہے، کام کرنے کی جو جگہ ہے، اس کی انوائرمنٹ کو کس طرح اچھا کیا جائے. ادھر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کی اوبلیگیشنز کیا ہیں. ایشو ایک اور بھی ہے اس ملک میں کہ ہم صرف رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کی بات نہیں کرتے. لیکن ورک پلیس میں ہمارے ہاں ڈیولپنگ کنٹریز میں، صرف پاکستان میں نہیں، تمام ڈیولپنگ کنٹریز میں رائٹس نہ بتائے جاتے ہیں نہ دیے جاتے ہیں. اب جو ویمن ورکنگ کنڈیشن ہے، عورتوں کی جو حالات ہیں، وہ ایک ولنریبل گروپ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. یعنی وہ ہائی رسک گروپ ہے جس میں ان کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں. نہ ہی یہ ابھی جس طرح سوال پوچھا، میرے خیال میں عباس نے پوچھا تھا کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے، یا صوبیہ نے پوچھا تھا کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ میٹرنٹی لیوز.
تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو شاید نہ پتہ ہو، لیکن گورنمنٹ میں میٹرنٹی لیوز کا نہ ہی پتہ ہے. ساری لیوز کا پتہ ہوتا ہے بائی دی وے کہ چھٹیاں کون کون سی آتی ہیں، بلکہ سال پہلے پتہ ہوتا ہے. تو میٹرنٹی لیو کا تو ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے. تو گورنمنٹ میں یہ حال نہیں ہے. گورنمنٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، جو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی لیوز ہیں. یس ان کو اور رائٹس کا شاید معلوم نہیں ہے. اور یہ جو ہراسمنٹ کا بل ہے یہ ایک نئی چیز ہے، یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. اب آپ کو اپنے کلچرل کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے وہ کس قسم کا ہے. کتنی خواتین بولتی ہیں یہاں، کتنوں کو سب سے پہلے تو اس کا علم ہے، نمبر 1. نمبر 2 کن کے ساتھ زیادتی یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کا ذکر کرتی ہیں، بولتی ہیں. نمبر 3 یہ کہ وہ جو پالیسی میکرز ہیں اور جو آپ کے باسز ہیں اور آپ کے جو امپلیمنٹ کرنے والے جو ایگزیکیوٹرز ہیں وہ کس قدر اویئر ہیں. ملاقات ہوئی تھی about a week ago اور اس میں میڈم نے اپنی پوری انیشیٹو کو بتایا، اپنی آرگنائزیشن کا بتایا. اینڈ شی از ویری پروایکٹیو، شی واز ویری مچ keen on involving the chamber and all the relevant stakeholders جس میں ہم ان کو آن بورڈ لے کے ایکول امپلائمنٹ کی بات کریں، ہم ایکول اپرچونیٹیز کی بات کریں. اینڈ جسٹ لاسٹ نائٹ she said کہ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ایونٹ پہ آئیں گے. میں نے کہا ڈیفینیٹلی بی دیئر بیکاز ہمارے جو فورم ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا وی او اٹ ٹو دا پبلک. اینڈ آئی تھنک جہاں پہ بھی ہم جس فورم پہ ریپرزینٹ کر سکیں بزنس کمیونٹی کو وی مسٹ، کیونکہ ریلیونس ہے ہمارا ود ریگارڈس ٹو ایکول اپرچونیٹیز اینڈ آلسو ڈسکریمنیشن آف اینی سورٹ ایٹ دا ورک پلیس وچ وere کمپلیٹلی اگینسٹ. میں جب پاکستان کی بات کرتا ہوں تو جو ہماری کرنٹ پولیس فورس ہے، کیونکہ ہماری میڈم آمنہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں along with our ایس ایچ اوز، اور یہ اس چیز کی گواہی دیں گے آپ کو کہ جو کرنٹ انوائرمنٹ ہے انکلوڈنگ جو پولیس کا سیٹ اپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پولیس از فرسٹ اینڈ فارموسٹ. جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن کی تو آئی جی صاحب کو، ہمارے جو نئے آئی جی صاحب ہیں ان کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ماشاء اللہ ٹک دی انیشیٹو آف انٹروڈیوسنگ اے وومن سیل، جس میں خاص کر کے خواتین کے لیے پولیس کا ایک اسٹیشن بنایا گیا ہے جس میں خواتین کے لیے وہاں پہ سارے آفیسرز خواتین ہیں، ایک سیل ہے آپ کی اسپیشل. تو قاضی جمیل صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، از اے ویژنری مین، اور وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی سہولت ہے آپ کو، کیونکہ جو میں نے ایک چیز ڈسکس بھی کی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز یہاں پہ بہت ہوتے ہیں پاکستان میں. ورک پلیس تو اپنی جگہ، لیکن وی اسٹارٹ ایٹ ہوم. تو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس رپورٹ نہیں کیے جاتے، وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم ود ان فیملی ریزالو کر لیں گے، یا ہمارے کیونکہ انٹرنل مسئلہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ڈرٹی لانڈری پبلک کے سامنے آئے. میں سمجھ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. میں حال ہی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعہ لا کمپلائنٹ ہیں. ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے انکل وہاں پہ گئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، جو وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں، ان کا ریسنٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہ جو میں نے کیس سنا، میں نے کہا کیس کیا تھا. ایک میاں تھا، ان کی وائف کا ڈسپیوٹ تھا اے جے کے اندر، اور اے جے کے میں کرائم ریٹ از دا لوئسٹ، لیکن یہ نفسیات کی بات ہے. تو دے ہیڈ این ایشو، اس خاتون نے ان سے سپریشن کے لیے ڈیورس پیپر فائل کیے. ڈیورس کے بعد وہ جناب جب بازار میں تھی تو دا مین رین ہر اوور with his vehicle, and وہ رین اوور کرنے کے بعد ریورس کر کے he ran over again twice, and then he got arrested, apprehend کیا لوگوں نے وہاں پہ جو بازار میں تھے. and then obviously جو کاروائی ہوگی قانونی کاروائی ہوگی. لیکن نفسیات کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ نفسیات اور یہ سوچ ہم نے چینج کرنی ہے. ہم ایز اے سوسائٹی، ایز اے سیوک سوسائٹی سب سے پہلے یہ کہیں کہ یار دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بائی اینی مینس. دیکھیں وومن ٹو می، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ آپ کے برابر ہیں کسی بھی لحاظ سے. اگر آپ ہماری ہسٹری بھی دیکھیں، حضرت فاطمہ کی اب بات کریں تو وہ کاروبار ہمارے نبی کا وہ فنڈ کرتی تھی. تو یہ اس معاشرے میں بھی ہم اس چیز پہ اگر اس سے نکلیں، احساس کمتری سے باہر نکلیں کہ اگر خواتین زیادہ ارن کر سکتی ہیں، خواتین بہتر پرفارم کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری وہی بہنیں ہیں گھر پہ، وہی بیٹیاں ہیں، وہ مائیں بھی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو وہ درجہ کیوں نہ دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، اور دے بھی رہے ہیں. یہ مثال میں نے آپ کو دی آئی جی صاحب کی، اس طرح کے انیشیٹو نے لیا تھا. یہ اسی لیے انیشیٹو لیا گیا تھا تاکہ کسی بھی لحاظ کی کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن نہ تو فیس کی جائے، نہ انڈورس کی جائے، نہ ایکسیپٹیبل ہو اس معاشرے کے اندر. میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کسی بھی طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ این آئیڈیلسٹ، لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو پاکستان کے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو چوراہے پہ لٹکا کے ان کی کھال اتارنی چاہیے. ایگزیکٹلی وٹ سعودی عربیہ ڈز. سعودی عربیہ ایک مثال قائم کرتا ہے آپ کی، جو وہ کوڑے مارتے ہیں لوگوں کو کیوں مارتے ہیں اور چوراہے پہ کیوں مارتے ہیں، کہ ایک عبرت کی نشانی بن جائے وہ انسان جو سمجھ رہا ہو کہ ہی از بیٹر اور ہی از مور پاورفل. ایکول بینگ ایکول از فرسٹ اینڈ فارموسٹ. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ویمن کی، میں کیوں خود سینٹورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں اگر اپنے ادارے کی آپ سے بات کروں تو آئی ہیو بین رننگ مائی اون انسٹیٹیوشن فار سیورل ایئرس، اینڈ اس میں جتنی کمپلینس ہوتی ہیں اگر ہوں بھی آف اینی سورٹ، چاہے وہ ویجز کے لحاظ سے ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہیں. یہ اسٹارٹ کرتا ہے سارا افیکٹ آپ کے ٹاپ مینجمنٹ سے، ٹاپ ایگزیکٹو مینجمنٹ سے. اگر ٹاپ ایگزیکٹو مینجمنٹ آپ کے سنسیئر ہے،
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ادارے کے اندر کوئی ایسا انسان ہوگا جو آپ کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے. اور یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کسی بھی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی ادارہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایوری انسٹیٹیوشن از ڈفرنٹ سمپلی بیکاز آف لیڈرشپ. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اچھی نہیں ہے اس انسٹیٹیوشن کی, ڈونٹ ورک فار دیم. ڈونٹ ایور کمپرومائز, ڈونٹ ایور سے کہ بیکاز آئی ہیو ٹو, مجبوری ہے. دیکھیں مجبوری ہمیشہ ضرور ہوگی, لیکن ایک میں چیز ہمیشہ اس معاشرے میں کہتا ہوں کہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے سستے میں نہ بیچیں. اس ملک میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, ٹریمینڈس اپرچونیٹیز ہیں, اچھے ادارے سینکڑوں ہیں یہاں پہ. جس طرح کی ٹیلکوز ہیں, ٹیلکوز کے آپ آفسز دیکھ لیں, سیٹ اپس دیکھیں, جو نئی کمپنیز ہیں, ایمرجنگ کمپنیز ہیں, خاص کر کے جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی کمپنیز ہیں, کتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن تھی 5 ملین ہاؤسز کی, کہاں سے آئی ہے ویژن؟ آج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر 12 ملین ہاؤسز کی ریکوائرمنٹ آج ہے. ہم 5 ملین کی بات کریں جو ابھی ہے بھی نہیں. اگر 5 ملین بنانے کو ہم نکلتے ہیں ہمیں 10 سال لگ جائیں گے, لیکن 12 ملین آج چاہیے. تو امیجن کریں کہ اس سیگمنٹ کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ 50-60 الائڈ انڈسٹریز لنکڈ ہیں, جس میں ملٹیپل ہیں. اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, مارکیٹنگ ہے, بروشرز والے, پرنٹنگ والے, آپ کے اس میں اسٹیل کے علاوہ فیبریکیشن, الومینم, گلاس, کتنے آپ کی کمپنیز ہیں. تو امیجن کریں کہ کتنی کمپنیز میں جابس کی اسکوپ ہوں گے. آئی کین پرومس یو کہ اگر آپ جابس ڈھونڈنے نکلے, ہم کہتے ضرور ہیں کہ بے روزگاری ہے, لیکن بات ہے اسکل کی. جنرلی اگر جنرل امپلائمنٹ کی بات کریں تو نیچرلی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک جنرل ہم کسی کو امپلائی کر لیں. ہمیشہ کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس یا تو فائنانس کا کوئی بندہ ہے, میرے پاس ایڈمن میں کوئی اچھا ہو. میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میری سینٹورس میں بھی پرسنل سیکرٹری جو ہے وہ خاتون ہے, جن کو 10 سال ہمارے ساتھ ہیں. وہ مجھ سے پہلے ہمارے سینئر جو ایگزیکٹو تھے ان کے ساتھ تھی, پھر وہ میرے پاس ہے. ابھی بھی چیمبر آف کامرس میں میرے ساتھ جو پہلی جو سینئر تھی وہ بھی میرے ساتھ خاتون تھی. شی واز اے ینگ گرل. اب وہ CA کر کے تو ماشاء اللہ آن لائن وہ اپنی جاب کر رہی ہیں. ابھی بھی جو نہیں آئی ہے وہ بحریہ کی گریجویٹ ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو ہم تو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اور میں ہر معاشرے میں یہ چیز کہتا ہوں, ون تھنگ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی ناٹ بی اے میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے. ہماری 55% جو آبادی ہے وہ خواتین کی ہے. تو اگر اکثریت کی ہم بات کریں تو ویسے بھی آپ کی تعداد زیادہ ہے. تو اگر آپ اسٹینڈ لیں مردوں کے سامنے تو آپ زیادہ ہیں ہم سے. سیکنڈ جو چیز تسلیم کرنا بہت ضروری ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا کہ ویمن, ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس گوز, are more professional than men are. Women are more focused than men are. Men, میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, بہت ضروری ہے. 2008 کا ریسیشن سب کو پتہ ہے. 2008 کے ریسیشن میں ایک بہت بڑی کلیمٹی ہوئی تھی. Obviously we know کہ everybody lost money, all the banks lost money and the institutions lost money. How much time do I have? اس میں جو ایک بینک تھا that did well, یورپین ایک بینک تھا. تو CNN نے BBC میں جا کے ان کا انٹرویو لیا, ان کے سینئر چیئرمین کا. آپ بتائیں آپ نے کیا کیا جس سے آپ لوگوں نے لاس نہیں فیس کیا, آپ لوگ پروفیٹیبل تھے, باقی سب بینکس کلیپس کر گئے. ان کی جو چیئرمین تھی وہ خاتون تھی. اس نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیریفائی کروں کہ ہمارے جو بورڈ آف گورنرز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ساری خواتین ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کروں, ہماری جو اپروچ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے کلائنٹس کے پیسے وہاں نہیں لگاتے جہاں پہ ہمیں رسک نظر آئے. وی ڈونٹ ٹیک رسک. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, جنرلی ایک 6 سینس ہے خواتین کا یہاں پہ, جو ہم اپنے مرد خاص کر کے فیس کرتے ہیں. جب ہم کہیں کوئی انویسٹمنٹ کر لیں یا کوئی ایسا کام کر لیں تو ہمیشہ خواتین کہتی ہیں میں نے منع کیا تھا آپ کو. وہ 6 سینس جو ان کے پاس ہے وہ بیسڈ آن ایک اپنے آپ سے ایک گٹ فیلنگ ہے, بیسڈ آن دیئر انسٹنکٹس, جو مردوں کے پاس اکثر نہیں ہوتا. مرد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گریڈی ہیں. تو ٹو کیپ دیم ان لائن, ٹو کیپ دیم ان چیک, ٹو کیپ دیم ان بیلنس, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. ایک اور میں نے انٹرویو سنا تھا, ابھی نظریے کی بات ہے, یہ TV پہ نے انٹرویو سنا تھا, اور وہ جو ہمارا کامیڈی چینل ہے لاہور کا, ان کے اس کو میں نے سنا تھا. تو اس بندے سے نے پوچھا کہ یار 4 بیویاں آپ کی, تو 4 بیویاں جائز ہیں, تو یہ کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں, تو آپ ان پہیوں میں سے. اس نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, 4 بیویاں وہ پہیے ہیں, میں اسٹیئرنگ ہوں اس کا. یہ اس کا نظریہ تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. دیکھیں اگر میں کام کرتا ہوں نا, اور میں دن رات کام کرتا ہوں, تو میں اس فیتھ کے ساتھ کرتا ہوں کہ میرے گھر کے معاملات ان آرڈر ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اسلام میں بھی کہ خاتون اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے. تو یہ ہم جو کریڈٹ ڈیزرو کرتی ہیں ان کو دینا چاہیے کہ وہ آپ کے گھر کو بناتی ہیں. ون مور تھنگ آئی نیڈ یو ٹو آل واک اوے فرام, ایک چیز آج بہت ضرور آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ ورکنگ ویمن ہمارے سامنے ہیں. خواتین کا جو ٹائٹل ایک لگاتے ہیں نا ہم کہ آپ کیا کرتی ہیں, جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف ہیں, یہ آپ ہٹا دیں ٹائٹل. آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے ہوم میکرز. آپ گھر بناتی ہیں, ہاؤس وائفز نہیں ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے, ہم خالی گھر پہ رہتے ہیں, یہ فیکٹ ہے. تو یو آر ہوم میکرز. ورنہ خواتین کے بغیر گھر کبھی نہیں بن سکتے. وہ ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ میں آئرننگ بھی خود کر لوں گا, اپنے افیئرس بھی خود دیکھ لوں گا, سیلری اسٹاف کو خود دے دوں گا, شام کا مینیو بھی میں بنا دوں گا, مہمان آئیں گے ان کو بھی دیکھ لیں, ہو نہیں سکتا, امپاسبل ہے. وی لیوڈ ایز بیچلرز. تو یہ بیلنس بہت ضروری ہے زندگی کا. سیکنڈ جو چیز ہے ود ریگارڈس ٹو ورکنگ ویمن, دیکھیں میں کمپلیٹلی آپ کو یہ بتاؤں فیکٹ بیسڈ آن مائی اون ایکسپیرینس, کہ جب ایک خاتون کام کرتی ہے تو وہ ایک سہارا بنے گی اس مرد کا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی ہم ایک اور فارم پہ کام کر رہے ہیں,
جس میں کئی ایسی خواتین ہمیں مل رہی ہیں جو کہ انمپلائڈ ہیں یا وہ سیلف امپلائڈ ہیں. وہ گھر سے بیٹھ کے اپنے پروڈکٹس بناتی ہیں, چاہے وہ کپ کیکس ہوں یا ڈیزرٹس ہوں یا فوڈ ہوں, کئی چیزیں اس طرح کی ٹیکسٹائل میں وہ کام کر رہی ہیں, اورنامنٹس بنا رہی ہیں, ہابیز آرٹس اینڈ کرافٹس بنا رہی ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک اپنے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ایک ایگزیبیشن کا کانسیپٹ رکھا تھا کہ وہاں پہ ایگزیبٹ کر سکیں ہم اپنے پروڈکٹس. اس کے بعد میں نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی فری آف چارج. ان کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سینٹورس کے جو دونوں ایٹریمز ہیں وہاں پہ ڈسپلے لگا کے دوں گا تاکہ آپ اپنے آئٹمس وہاں پہ سیل کر سکیں, تاکہ اس سے کوئی ریونیو جنریشن ہو, آپ کی مارکیٹنگ ہو سکے, لوگوں کو پتہ چلے آپ کے پاس کون کون سے آئٹم ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انسٹاگرام پہ آئیں, فیس بک پہ آئیں, لیکن دس از جسٹ اے اسٹارٹ. سیکنڈلی, آپ کے پاس جو فیوچر ہے اس بزنس کی انوائرمنٹ میں, اگر آپ نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے کہ آپ نے کس کے لیے کام کرنا ہے, یو کین بیکم سیلف میڈ انٹرپرینورس. ایک اور چیز میں یوتھ کو ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ اسٹارٹ بیکمنگ جاب کریٹرس, ناٹ جاب سیکرس. یہ ایک ہم نے نظریہ چینج کرنا ہے اپنا, بیکاز ہم سب جا سکتے ہیں کیونکہ انڈسٹری میں اسکوپ ہوتا ہے, بہت پوٹینشیل ہے. اس میں سے ایک انڈسٹری آپ کی ای کامرس کی ہے. ای کامرس پہ آپ جائیں. ابھی ڈیلی پاکستان کے ولاگ کے اوپر پرسوں ایک بچی کا انٹرویو لیا تھا جس نے یہ کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے تھے اور میں نے آن لائن بزنس شروع کر دیا. وہ خود بھی ٹریننگ دیتی ہیں اور انہوں نے بھی آن لائن بزنس کیا. تو ایک تو آپ کے پاس دراز آلریڈی بنا ہوا ہے, پاکستان کو الاؤ کر لیا کہ آپ امیزون پہ بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, کل پے پیل بھی یہاں پہ کھل جائے گا. سو ای کامرس از دا فیوچر. ہماری جو انڈسٹری ہے اس طرف جا سکتی ہے, ایزیلی جا سکتی ہے. جتنے آپ کے ٹریڈرز ہیں, تاجر ہیں, مرچنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آن لائن بزنس نہیں کرتے, وہ ڈور ٹو ڈور بھی نہیں کرتے, وہ تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, گاہک آئے گا. ان کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایسے جو ایلمی ہوتے ہیں, کووڈ-19 جیسے ایشوز, ریسیشن ہو جاتے ہیں, ہڑتالیں ہوتی ہیں, اسٹرائکس ہوتی ہیں, آن لائن آپ کا بزنس کبھی بند نہیں ہوتا, دکانیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن آن لائن کبھی نہیں. آپ سو رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہے, رات کو آپ 4 بجے دراز سے جا کے بائی کر لیں چیز, کون روکے گا آپ کو, صبح آپ کو آئٹم شپ ہو جائے گا. دس از واٹ وی ہیو ٹو موو ٹوورڈز. آپ موو کریں ان لائن ود دا ڈیمانڈز اینڈ دا ٹرینڈ آف دا ورلڈ. تو ٹرینڈ بہت چینج ہو چکا ہے, تو آئی تھنک دس از دا فیوچر. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, جب سی ایس آر کی بات کریں تو ابھی ہمارا ایک اور انسٹیٹیوشن ہے نیوی کا, پیموا نام ہے ان کا, اینڈ وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے شہید ہیں, ان شہید کی جو خواتین ہیں گھر پہ, تو ان کا بھی یہ کانسیپٹ ہے, گھر پہ نیٹنگ کر کے جو بناتی ہیں, کوئلس بناتی ہیں, بچوں کے کپڑے بناتی ہیں, ان کو ہم سینٹورس میں ہمیشہ فری آف چارج جگہ دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے پورے ایک ہفتے کے لیے اسٹالس لگا کے چیزیں اپنی سیل کرتے ہیں. سی ایس آر میں ہم کافی این جی اوز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں, ہم یہ ایک ادارہ ہے, اس طرح کے اور سینکڑوں ادارے ہیں. اب دوسری ہم بات کرتے ہیں ریگارڈس ٹو ڈسکرمنیشن آف اینی سورٹ. اول تو یہ ہوگی نہیں انشاءاللہ, اگر ہوگی تو میڈم ہم نے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جو آئی پرومس یو ول ٹیک سوئفٹ اینڈ اسٹرکٹ ایکشن. تو کمپلائنس کا کوئی ایشو نہیں ہے. سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چیمبر آف کامرس میں ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بھی فارم کر رہے ہیں, جو ہوگی تو بزنس کی, لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہ رہا ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہم کام کریں. ہماری جو پہلی ہسٹری کی میں آپ کو بتاؤں چیمبر آف کامرس کی, چیمبر آف کامرس 1984 سے ہمارے اسلام آباد کا, اور ٹوٹل پاکستان میں کوئی 58-59 چیمبرز ہیں. جو پہلی ایس وی پی ہیں وہ ہے ہماری خاتون, جو میری ایس وی پی ہے. میرے فوراً بعد جو سیکنڈ قیادت ہے وہ ایک خاتون ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا آپ کے لیے کہ خاتون آ کے ایس وی پی بنی ہے, اور انہوں نے کافی ایونٹس بھی کیے ہیں. ان کے پاس وہی پاورز ہیں جو میرے پاس ہیں. میں جب نہیں ہوتا تو ایکٹنگ پرسن وہی بھی ہوتی ہے. اس میں ایک چیز بتاؤں چیمبر آف کامرس کی, کہیں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پرفیکٹ انوائرمنٹ ہے, ڈیفینیٹلی دیر مسٹ بی ڈسکرمنیشن, بٹ اف دیر از اینی ڈسکرمنیشن آف اینی سورٹ جہاں پہ ہماری بزنس کمیونٹی انوالو ہے اسلام آباد کی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ول ٹیک کمپلیٹ ایکشن ان اینی فارم. جو بھی ہو سکے ہم سے ہم کریں گے. ایسی کوئی آفس نہیں ہو سکتا, یا کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہو سکتی جہاں پہ ہماری ایکسیس نہ ہو. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے کلیکٹیولی 5000 پلس ممبرس ہیں, اینڈ دیز 5000 آل ٹائپس. ہمارے پاس انڈسٹری کے لوگ بھی ہیں, ریٹیل کے لوگ بھی ہیں, ٹریڈ کے لوگ بھی ہیں, ہوٹلیئرز بھی ہیں, ریسٹورینٹ ایسوسیشن میں ہمارے ساتھ ہیں, جو ہماری مارکیٹ ایسوسیشن میں ہمارے ساتھ ہے. سو وی ہیو اے نمبر آف پیپل. So this is just a brief to tell you کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس along with all the چیمبر آف کامرس across پاکستان, یہ ایک الیکٹڈ پورٹ فولیو ہے. الیکٹڈ پورٹ فولیو ان لوگوں کا جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نفیس لوگ ہیں, اور بزنس کے لیے کام کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم تو چیمبر آف کامرس کے بزنس کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے آج کل اور بہت سی چیزوں میں انوالو ہوئے ہیں. روڈ ڈیولپمنٹ ہم کروا رہے ہیں, اسلام آباد کی بہتری کروا رہے ہیں, ہم پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے ایکول اپرچونیٹی اینڈ وومن کے اوپر, وومن اکنامک امپاورمنٹ کے اوپر, تو آئی پرومس یو کہ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ چیز نہ رکھیے گا کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, یہاں پہ ہمیں ترجیح نہیں دی جائے گی, یہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ سب ہماری مائیں ہیں, بہنیں, قابل احترام ہیں, اور آپ کو وہی ریپرزنٹیشن ملے گی جو مردوں کو ملتی ہے, بلکہ مردوں سے زیادہ ملے گی, بیکاز یہ آپ کا بنیادی حق ہے. تو میں ہمیشہ ہر فارم پہ کہتا ہوں, کنکلوڈ کروں گا اس کے ساتھ کہ ہم مل کے ٹوگیدر وی کین اینڈ ٹوگیدر وی ول میک پاکستان گریٹ اگین, اور یہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ, بیکاز آپ اس ملک کا فیوچر ہے. تھینک یو سو مچ. And it was very impressive to see a man talking about these men talking about women's rights. So that means کہ ہم نے وہ جو بیسک قدم تھا وہ اٹھ چکا ہے, اور ہمارے ساتھ حضرات بھی شانہ بشانہ چل رہے ہیں ہمارے رائٹس کے لیے, جو کہ 52% آبادی ہے ہماری. اور چونکہ ہم صنف نازک کہلاتے ہیں, اور ہم ہیں صنف نازک, ہمیشہ رہیں گے چاہے ہم کتنے بھی مشکل اور بولڈ کام کریں, کیونکہ ہم سینسٹیو لوگ ہیں.
اور میرے خیال میں جو بھی سینسٹیوٹی کے بارے میں سوچتا ہے, چاہے وہ کتنے ہی بڑے کام کرے, کتنے ہی بولڈ سٹیپس اٹھائے, چاہے وہ دیکھیے میرا تعلق آئی ایم اے سائیکالوجی, آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان سائیکالوجی فرام کراچی. Then I'm an entrepreneur also. I have a brand in Karachi which I closed down because of the elections. I'm a member of the National Assembly. There was a Karachi Women Chamber which I was a founder member of. تو ہم نے وہ ساری ویمن کی اسٹرگلز اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نکلے ہیں. خود بھی ایک ہوم میکر رہی ہوں. اچھا ہوا آپ نے کریکٹ کر دیا. I still consider women who are sitting at home and working کہ وہ جو ہمارے جو when I was taking up my industry, a small setup of handlooms, تو جو میرے ورکرز ہوتے تھے ان کو 15,000 اس وقت تنخواہ ملتی تھی, ویکلی ویجز ملا کے 15 سے 18,000 روپے بنتی تھی. اور میں اکثر ان کے لنچ باکسز چیک کیا کرتی تھی کہ آج آپ لوگوں کے کیا کھانا کھا رہے ہیں آپ لوگ. آپ یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو 15 سے 18,000 روپے گھر لے کے جاتے تھے, ان سب کے پاس روزانہ ایک لنچ باکس ضرور ہوتا تھا, اور اس لنچ باکس کے اندر کوئی سالن, کوئی روٹی, کوئی پراٹھا, کوئی بریانی, کچھ نہ کچھ چیز ضرور ایسی ہوتی تھی جو وہ سب مل کے شیئر کر رہے ہوتے تھے. اور اس میں کس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کم تنخواہ کے اندر بچوں کو اسکول بھی بھیجنا, شوہر کے صاف ستھرے کپڑے بھی پہنانا, اور اسے کھانا کھلانے کے لیے دوپہر کو کھانا بھی ساتھ بھیجنا. یہ میرے خیال میں ہمیں ان تمام عورتوں کو کہ جو ہمارے اس ڈیٹا کا حصہ نہیں ہیں, جو کہ ورکنگ ویمن میں شامل ہوتی ہیں, ان کو رسپیکٹ پے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دے آر انسٹرومینٹل ان برنگنگ the men over to the development as a development force of this country. They might not have a contribution in the economics of this country, but then they definitely have a huge contribution towards the development. Though there is a 52% of population which has to be inducted into the economic development of Pakistan, and ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو, کیونکہ میرا ہینڈلوم کا بزنس تھا, تو بہت ساری خواتین جو کہ ویورز کی بیویاں تھیں وہ ٹیسلز بناتی تھیں. They used to earn by while sitting at home. کچھ ستارے لگاتی تھیں گھر بیٹھ کے, کچھ ٹیسلز بناتی تھیں, تو اس وجہ سے وہ کنٹریبیوٹ کرتی تھیں گھر کی اکانومی میں, اور انہوں نے خود گھر میں بھی ایک ایک لوم لگائی ہوتی تھی جس سے وہ کچھ کپڑا بنا کے بازار میں بیچ دیا کرتی تھی. تو since we have a huge police women community, I don't, کہنے کو بہت لمبی لمبی باتیں ہیں, بہت کچھ کہنے کو ہے. I met an American women in one of the programs in America. اور امریکہ کی خواتین تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہاں طلاق ہو جاتی ہے اور جس میں قصور شوہر کا ہو, تو شوہر ایک بریف کیس لے کے گھر سے باہر نکلتا ہے, ساری جائیداد کا اختیار جو ہے وہ عورت کو ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو دیکھیے, آپ لوگوں کو اتنا کچھ اختیارات ہیں, آپ لوگ تو بہت آگے ہیں ہم سے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اتنے آگے نہیں ہیں, ہماری تو اسٹرگل 150 سال پرانی اسٹرگل ہے, تمہاری تو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھے گئے تمہارے رائٹس, اور تم حیران میں اس بات پہ ہوں کہ تمہیں ابھی تک وہ رائٹس نہیں ملے. تو ہم قرآن اور سنت کو ایسی جگہوں پہ کوٹ کرتے ہیں جہاں پہ مردوں کے فائدے ہوتے ہیں. ہم قرآن اور سنت کو ایسی جگہ کیوں نہیں کوٹ کرتے جہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کے یہ حقوق ہیں, اس کو جائیداد کا بھی حق ہے, اس کو عزت داری کا بھی حق ہے, اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے مت دیکھو. دیکھیے, ڈیکورم مینٹین کرنا کسی بھی ورک انوائرمنٹ میں دونوں مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ جو ایک سوسائٹی جہاں پہ وہ ڈیمانڈ ہے کہ مرد بھی کام کریں اور عورتیں بھی, چونکہ ہماری تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور ہم کام کیے بغیر ہم شامل نہیں ہو سکتے اس حالات میں جہاں پہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزر کر سکیں, اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. تو اس لیے خواتین کا کام کرنا بہت ضروری ہے. مگر اگر ہماری خواتین کو اپنے لباس کا, اپنی انداز کا, اپنے انداز کا خیال رکھنا پڑے گا, اسی طرح مردوں کو ہماری عزت کا, ہماری حرمت کا اور ہماری حیثیت کا خیال رکھنا پڑے گا. ہیرسمنٹ ایک اتنی بڑی چیز ہے, جب تک کہ ہیرسمنٹ کا جو لا ہے وہ امپلیمنٹ, کوئی بھی لاز, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لاز تو بہت سارے ہیں, بٹ لاز جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, جب تک رپورٹنگ نہیں ہوگی. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں رپورٹ کرتے ہوئے؟ کوئی ہمارے ساتھ, جیسے میرے یہاں ڈاکہ پڑا, تو میں جب پولیس تھانے کے میں نے چکر لگانے شروع کی, تو گھر والوں نے کہا بس ایک چکر لگ گیا, 2 لگ گیا, کوئی ضرورت نہیں ہے روز جانے کی. کیا ضرورت ہے پولیس والوں کو بتانے کی کہ تمہارے گھر ڈاکہ ڈل گیا, کیا کیا چیزیں تمہاری چوری ہوئی؟ پولیس والے اب تمہارے پیچھے پڑ جائیں.
مگر میں نہیں مانی. میں نے کہا نہیں, میں چاہتی ہوں جنہوں نے میرے گھر ڈاکہ ڈالا ہے وہ پکڑے جائیں, اور وہ پکڑے گئے, انہیں 8 سال سے زیادہ سزا ہوئی. دیکھیے اگر ہم لوگ رپورٹنگ نہیں کریں گے تو ہم لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ نہیں سکتے. وہ کچھ بولڈ خواتین جب رپورٹنگ کرتی ہیں تو وہ فاسٹ ویمن کہلاتی ہیں, وہ آوارہ عورتیں کہلاتی ہیں. تو پھر شریف عورتیں بھی کریں نا شکایت, کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, کہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہوا, تاکہ وہ لوگ جو کہ شرفا کے لبادے میں ہیں وہ شرفا کے لبادے سے نکل کر شیطان کے لبادے میں نظر آئیں. ہمیں پتہ چلے کہ وہ سب لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت نیک اور اچھا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کمیونٹیز کے اندر, وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں. بہت اب ایسی رپورٹنگز ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا از ڈوئنگ اے گڈ جاب, بٹ بہت دفعہ بہت بھونڈے طریقے سے بھی رپورٹنگ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیس کے اندر ایک رپورٹنگ سیل فار ویمن سیپریٹلی ہر جگہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری اپنی جو شکایات ہوتی ہیں خواتین کی, اس کو ہم اس طرح سے مردوں کو نہیں کہہ سکتے اور رپورٹنگ نہیں کر سکتے کہ جب فرسٹ رپورٹ بنتی ہے انکوائری رپورٹ, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس خواتین ہوں جن سے جا کے ہم اپنے صحیح طور پہ اپنی پولیس رپورٹنگ کر سکیں. اور جب رپورٹنگ ہوگی تبھی آپ کی ہیراسمنٹ کم ہوگی. ہیراسمنٹ از اے ریالٹی آل اوور دا ورلڈ, اور دنیا جہان میں جب آپ کہتے ہیں کہ یو آر ہیراسنگ می, ماڈرن ورلڈ میں, ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یو آر ہیراسنگ می, تو وہ شخص جو آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوتا ہے یا آپ پہ زور ڈال رہا ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے ہیراسمنٹ لاز آر ان پلیس اور سزا ملتی ہے. سزا اور جزا کا نظام بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ our men will also have to realize کہ women are partners, not their possession. جب ہم possession سے نکل کے partners میں آئیں گے, partners کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بدتمیزی کرے شوہر کے ساتھ, یا شوہر جو ہے وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھائے. پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے صلاح مشورہ, ایک دوسرے سے محبت, کیونکہ دنیا کا تمام نظام جو ہے اور کسی بھی معاشرے کی جو ایک تشکیل ہوتی ہے وہ 2 لوگوں پہ ہوتی ہے. اس میں شوہر اور بیوی کا پہلا تعلق ہوتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں تو آپ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں. اچھی نسل کو پروان چڑھانے کی وجہ سے آپ کی جو آگے جنریشن آتی ہے یا جو آپ کی محلے داری ہے, جو آپ کے لوگ ہیں, وہ آپ کی عزت کرتے ہیں, اور معاشرے میں سلجھاؤ آتا ہے, شرافت آتی ہے, لحاظ آتا ہے, مروت آتا ہے. یہ سارے مورل اسپیکٹس ہیں, یہ قانون میں کہیں نہیں لکھے ہوئے, مگر یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں بھی جب ہم جاتے ہیں, کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں تو گراس روٹ لیول پہ بھی کام کیا, مگر ہم ایسے علاقوں میں بھی جاتے ہیں جہاں پہ شاید لوگ بہت تعلیم یافتہ نہیں ہوتے مگر انہیں دین کی سمجھ ہوتی ہے, وہ اخلاقیات سے پیش آتے ہیں. تو ہمیں اب یہ جو تمام مورل اسپیکٹ ہے یہ ہمیں تحفے میں ملا ہے ہمارے قرآن سے, ہمارے رسول سے. اس سے ہمیں ناطہ جوڑے رکھنا ہے اور اپنے رائٹس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے. لڑنے کا الفاظ جو ہیں وہ ہم اکثر اس کو ڈیروگیٹری لوگ سمجھ لیتے ہیں. ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہمیں women needs toilets in separate toilets in their environment, because ہماری physical needs فرق ہیں. ہائی اسکول کی بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹس ہو جاتی ہیں because of the reason that they do not have separate toilets and they have to share it with boys, and they don't want to study and go back to school when they have to share, because they go through puberty and they have a different system, physical system that they have to cater for. We need separate toilets. We have to, you see, the business community will have to chip in as their CSR for toilets in public also for women, which is very, very important. Women feel security کا major چیز جو ہے وہ toilets ہے. ڈے کے سینٹرز, ہم 22-23 سال کی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, مائیں بن جاتی ہیں, اپنا بچہ چھوڑ کے نہیں آ سکتی. چائلڈ مالسٹنگ کا اتنے کیسز ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی کے پاس بھی بچہ چھوڑ کے آنے کو. اگر ایک ڈیسنٹ ڈے کیئر سینٹر ہر انوائرمنٹ میں, چاہے وہ چھوٹی سی بھی آرگنائزیشن ہو, اگر ڈے کیئر سینٹر ہوگا تو ایٹ لیسٹ چلڈرن ول بی ٹیکن کیئر آف اینڈ وی وونٹ ہیئر اسٹوریز آف چائلڈ مالسٹیشن. آلسو آف لائک سردار صاحب نے کہا کہ اور آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہیراسمنٹ, اینٹی ہیراسمنٹ کمیٹیز آر امپورٹنٹ, because you see we have to feel comfortable to report. اگر جس نے ہیراس کیا ہے وہی اس کمیٹی کا حصہ ہے تو اس کو جا کے کیسے شکایت کریں گی خواتین؟ ہیراسمنٹ دونوں کا ہوتا ہے, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. عورتیں چونکہ فزیکلی ڈفرینٹ ہیں اور ان کے اوپر انگلی مختلف طریقوں سے اٹھائی جاتی ہے, چاہے ان کو سیکشل ہیراسمنٹ کا ایک چھیڑخانی سے کر کے شروع کیا جائے
یا پھر ان کو گھر جا کے یہ سہنا پڑے اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے کہ تم ابھی اس طرح سے کام اس نے تمہیں کیوں چھوڑا اور وہ تمہارے کیوں پیچھے لگا ہی کیوں. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ ہیرسمنٹ سیل ان ایوری آرگنائزیشن وچ از اے نیڈ. جیسے سیپریٹ باتھ روم کی ضرورت ہے ایسی ہیرسمنٹ کی اینٹی ہیرسمنٹ کمیٹی کی ضرورت ہے, ایسے ہی ہمیں ایسی تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ڈے کیئر سینٹر کی, تاکہ ہم لوگ سیکیور, بیکاز سیکیور ماحول نہیں ہوگا تو 52% آبادی آپ کی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے نکل کے نہیں آئے گی. شکریہ. Thank you. I'm very, very thankful to all the distinguished guests, President Sobia Khatib, Ms. Fazala Saifi, and DG Health Dr. Hassan Aruj for joining us today. I would request our Executive Director, Syed Khosar Abbas, to please distribute. Give the bag. Bags, please. Having you on board. چیمبر آف کامرس اور ڈی جی ہیلتھ صاحب جو یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ انویسٹمنٹ کمیٹی جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا. اس قانون کے تحت ہر جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ آفس ہے اس طرح کا ایشو آتا ہے تو وہ جو اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کو اپروچ کر. اس کے ساتھ میں نے افیلیشن میری ہوئی اور میں کوئی 4 سالوں سے میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اس حوالے سے جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے اس کے بعد مجھے ادراک ہوا کہ خواتین ورکرز کے کتنے مسائل ہیں, ان کے کون کون سے ایشوز ہیں جس کو بالکل اوور لک کیا جاتا ہے, بلکہ اس کو ہم ایشوز ہی نہیں گردانتے. اس حوالے سے ایشوز کی لسٹ بہت لمبی ہے, لیکن جب ہم نے کام کرنے کی جگہوں کے حوالے سے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ جو ایک سلوک رکھا جاتا ہے کہ ان کی ویجز بھی مردوں سے مختلف ہوتی ہیں, ان کے جو ورکنگ ٹائم ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جاتا. سب سے بڑی بات ان کے لیے جو چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ہم اس چیز کو بار بار بولتے ہیں کہ میٹرنٹی لیوز ہیں یا ان کی بیماری کی حالت میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ اگر میٹرنٹی کی لیو کا ٹائم آتا ہے تو ان کو ان کی جاب سے ہی چھٹی دے دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کام کرنے کی جگہوں پر ان کو کانٹریکٹ لیٹرز بھی نہیں مہیا کیے جاتے, کیونکہ اس کے مطابق ان کو کچھ ان کے رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر اس کو فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ٹھیک ہے خواتین بھی اس معاملے میں کچھ غفلت دکھاتی ہیں, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہم خواتین کو ان چیزوں کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کانٹریکٹ لیٹر ہوتا کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. اس طرح کانٹریکٹ لیٹر میں اگر یہ سب لکھا ہوتا ہے کہ ان کی ویج کیا ہوگی یا ان کو کس اور کون سے اختیارات ان کی جو فیسلٹیز مل سکتی ہیں تو وہ پھر اس کو فائٹ نہیں کر سکتی. تو ہم نے اس فورم کے حوالے سے میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ ہم نے بہت لمبے عرصے سے یہ کام کیا کہ نہ صرف ہم اویئرنیس سیشنز کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کے پرابلمز کو ان کو ایشوز کو اجاگر کر رہے ہیں, پارلیمنٹ تک پہنچ رہے ہیں, نیشنل اسمبلی تک پہنچ رہے ہیں اور کنسرنڈ اداروں تک جا کر ہم ان کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو وہ بالکل ان دا ہارٹ آف سٹی ہے, ایکسیس اس کی سب بہت اچھی ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ سارا کا سارا فیمیل سٹاف بیٹھا ہوا ہے, تو وہ جو بھی فیمیل کمپلیننٹ جاتی ہے تو اس کو وہاں پہ بہت زیادہ ایک ہوملی سارٹ آف ایٹماسفیئر ملتا ہے جہاں پہ اس کی ڈیلنگ کسی میل کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اس کو اچھے طریقے سے اپنی پرابلم ایکسپلین کر سکتی ہے, جس میں ہمارا بیسک مقصد بھی یہی تھا کہ جب وہ فیمیل کمپلیننٹ آئے جو کہ آلریڈی اتنی ڈسٹریسڈ سچویشن میں ہے تو اس کو آگے سے سٹاف اتنا فرینڈلی ملے, اتنا اچھا ملے کہ وہ زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے اپنی بات کنوے کر سکے. دوسری بات اس کی خاص یہ ہے کہ اس میں ہم نے فیڈ بیک میکینزم رکھا ہوا ہے, تو اس میں جو بھی ہمارے پاس کمپلیننٹ آتی ہے سب سے پہلے تو وہ کال کر کے بلوا بھی سکتی ہے اور خود بھی آ سکتی ہے. تو ہماری ٹیم ہمیشہ جو ہے وہ ریڈی رہتی ہے, ان کے پاس گاڑی بھی ہے,
تو وہ ان کا جو ہے ٹائم بھی مانیٹر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کال آتی ہے تو وہ کتنی دیر میں اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد اگلے دن اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ آپ امید ہے میری آواز آپ سب تک ہاں جی بہت شکریہ سوال کا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ ساری ڈسکشن اس میں سب ڈسکشنز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ سوال جو ہے اٹھایا. دیکھیے